مخارج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہونٹوں سے لے کر حرف کے آخری حصے تک کل 17 مخارج ہیں، یعنی کل 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ مخرج نمبر 1، منہ کے اندر کا خلا یعنی ایمپٹی اسپیس ان دی ماؤتھ، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا، جب یہ مدہ ہوں۔ مدہ کا مطلب ہے کہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے با، بو، بی۔ جب ہم با، بو، بی کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ان کی ادائیگی ہے ان تینوں حروف کی، یہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 2، اقصائے حلق، ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ، یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ مخرج نمبر 3، وسط حلق، مڈل پارٹ آف دی تھروٹ، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ مخرج نمبر 4، ادنائے حلق، کلوزسٹ پارٹ آف تھروٹ، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ ٹوٹل حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ حلق کا پہلا حصہ جس کو ادنائے حلق، یہاں سے غین اور خا، یہ درمیانی حصہ وسط حلق، یہاں سے عین اور ہا، یہ اقصائے حلق، حمزہ اور ہا۔ یہ 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 5، لحات، جس کو یوولا بھی کہا جاتا ہے۔ لحات یعنی یوولا کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو یعنی کہ سافٹ پیلٹ سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ جب آپ کے سافٹ پیلٹ سے ٹچ کرتی ہے تو قاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دس از دی ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ، جب یہ آپ کے اوپر یہ جو سافٹ پیلٹ ہے اس کے ساتھ جب ٹچ کرے گا تو یہاں سے قاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس حصے کو، اس گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اردو میں لحات کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 6، کاف کا مخرج، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اس ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ سے تھوڑا سا آگے آئیں اور آپ اپنی زبان کو جب اس سخت تالو کے ساتھ لگائیں گے تب کاف کی ادائیگی ہوگی، لیکن پیچھے زبان کے ڈیپسٹ پارٹ کو جب آپ اس نرم تالو سے لگائیں گے تو قاف کی ادائیگی ہوگی۔ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، قاف اور کاف۔ مخرج نمبر 7، زبان کا درمیانی حصہ، مڈل پارٹ آف دی ٹنگ، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، یعنی کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یہ جب ہمارے اوپر کے سخت تالو کے ساتھ لگے گا، یہاں سے جیم، شین، یا۔ اس ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے سخت تالو سے لگے گا، جیم، شین، یا ادا ہوگا۔ دانتوں کے نام، یہاں سے آگے جو مخارج آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کو دانتوں کے نام کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کل دانت 32 ہے، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 جو ہے ہماری مولر ٹیتھ یعنی کہ ہماری داڑیں ہیں۔ 12 دانتوں کے نام، 4 ہمارے سینٹرل انسائزرز جن کو اردو میں ثنایا کہا جاتا ہے، 4 ربائی یعنی لیٹرل انسائزرز، 4 انیاب جو کسپڈ کینائنز کہا جاتا ہے جن کو۔ 20 داڑوں کے نام، 4 ہمارے زواحق ہوتے ہیں جن کو ہم پری مولر بائکسپڈس بولتے ہیں، 12 تواہن پری مولرز اور 4 نوادز مولرز۔ سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ یعنی اپر سینٹرل انسائزرز کہتے ہیں، اور نیچے کے دانتوں کو لوور سینٹرل انسائزرز کہا جاتا ہے۔ یہ دانتوں کا جو نقشہ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ثنایا علیہ ہے یعنی اوپر کے 2 دانت ہیں، یہ ان کے سائڈ والے دانت ہیں، یہ انیاب ہے، یہ زواحق ہے، اور یہ پیچھے سارے ہمارے پری مولرز اینڈ مولرز ہیں۔ یہی ہمیں دکھایا گیا، جیسے سینٹرل انسائزرز ہیں، لیٹرل انسائزرز، پھر ہمارے کینائن، فرسٹ پری مولر، سیکنڈ، اور یہ اینڈ میں 3rd مولر ہے ہمارے پاس۔ مخرج نمبر 8، دوت کا مخرج، زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے چاہے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے تو دوت ادا ہوگا، یعنی زبان کی جو یہ کروٹ ہے یہ اوپر کے 5 داڑوں سے ان سے لگے گی تو پھر ہمارے پاس
دود کی ادائیگی ہوگی، یعنی کہ ہمارے فرسٹ پری مولر، سیکنڈ پری مولر، فرسٹ مولر، سیکنڈ مولر، تھرڈ مولر، ان سے ہماری زبان کی یہ سائڈ لگنی چاہیے صرف، اس سے ہمارا دود کا مخرج ادا ہوگا۔ اب زبان کے حصوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کا ایک ڈیپسٹ پارٹ ہوتا ہے، ایک مڈل پارٹ ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹپ آف دی ٹنگ ہوتی ہے۔ اردو میں جو ٹپ ہے اس کو زبان کی نوک کہا جاتا ہے، جو یہ سائڈز ہیں ان کو طرف لسان، اور اندر والے جو زبان کا حصہ ہے اس کو ہم حافہ لسان کہتے ہیں، درمیانی حصے کو ہم وسط زبان، اور پیچھے جو سب سے اینڈ میں پارٹ ہوتا ہے زبان کا اس کو ہم اقصی لسان کہتے ہیں۔ لام کا مخرج، مخرج نمبر 9، لام کا مخرج زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں یعنی گمز سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوگا، یعنی زبان کا یہ جو حافہ لسان ہے، یہ جو پارٹ جو ہمارے منہ سے باہر زبان کا نکلتا ہے، یہ حافہ لسان اور جو نوک لسان ٹپ آف دی ٹنگ، یہ حصہ جب ہمارے ان 4 دانتوں کے گمز سے لگے گا، ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، یعنی کہ انسائزرز، سینٹرل انسائزر، لیٹرل انسائزر، کینائن اور یہ پری مولر سے جب ہمارے لگے گا زبان کا یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ، تب ہمارا لام کا مخرج ادا ہوگا۔ مخرج نمبر 10، نون کا مخرج زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوگا۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زبان کا حصہ یہ والا ہے طرف لسان والا، یہ اوپر کے 3 دانتوں کی گم سے لگنا چاہیے۔ لام کے مخرج میں آپ کی زبان کی سائڈ 4 دانتوں کے گم سے لگتی ہے، جبکہ نون کے مخرج میں زبان کی جو سائڈ ہے یہ آپ کے ان 3 دانتوں کے گم سے لگے گی، تب یہاں سے نون کا مخرج ادا ہوگا۔ مخرج نمبر 11 رو کا ہے، زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ مائع کچھ پشت زبان جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے رو ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے لام کا پڑھا تھا کہ یہ یہاں پہ جیسے ہم نے نون کا پڑھا ہے کہ جو طرف لسان ہے، جو زبان کی کروٹ ہے، جب ان 3 دانتوں کے گم سے لگتی ہے، لیکن رو کے مخرج میں زبان کی پشت یعنی کہ بیک سائڈ آف دی ٹنگ کی انوالومنٹ بھی ہوگی، تو پھر ہمارا رو کا مخرج ادا ہوگا۔ رو کا اور نون کا مخرج میں صرف یہی فرق ہوگا کہ رو میں پشت زبان جو ہے، پشت لسان جو ہے، اس کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ مخرج نمبر 12 تو، دال، تا زبان کی نوک جب آپ کے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی تب یہاں سے ہمارے پاس 3 حروف ادا ہوں گے، تو، دال، تا، یہ جب زبان کی ٹپ آپ کے اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ سے لگے گی۔ مخرج نمبر 13 و، ذا، سا زبان کی نوک جب آپ کے ثنایا علیہ یعنی اوپر کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے، کہ دیکھیں زبان کی جو ٹپ ہے یہ اوپر کے 2 دانتوں کی یہ جو نوک ہے، یہ سرے یہاں پہ جب آپ رکھیں گے تو پھر یہاں سے و، ذا اور سا کی ادائیگی ہوگی۔ مخرج نمبر 14 صوت، زا، سین زبان کی نوک جب ثنایا سفلی یعنی نیچے کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے صوت، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی زبان کی نوک ہے، یہ نیچے والے 2 دانتوں کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ نیچے کے 2 دانتوں کے آپ کی نوک سے لگنی چاہیے، اس سے آپ کی جو ہے صوت، زا اور سین کی ادائیگی ہوگی۔ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کی نوک سے لگے گی تب یہ 3 حروف ادا ہوں گے، اور ان 3 حروف کو ہم سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 فا کا، یعنی ثنایا علیہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ جب آپ کا سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کا جو سرا ہے یعنی کہ جو لوور اینڈ ہے دانتوں کے، وہ آپ کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو یہاں سے فا ادا ہوگا۔ دیکھیں آپ کے اوپر کے 2 دانت جب نیچے والے ہونٹ کے اندر والے ویٹ پارٹ سے لگے گی تو پھر یہاں سے فا کی ادائیگی ہوگی۔ مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ جو ہیں وہ مخرج نمبر 16 کے اندر ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو۔
बा होंठों के गीले हिस्से को आपस में मिलाने से अदा होते हैं। ये देखिए होंठों के जो गीला हिस्सा है उसको आपस में मिलाने से बा अदा होगा। होंठों के जो खुश्क हिस्से हैं बाहर वाले, इनको मिलाने से मीम होगा। और होंठों को गोल करने से वाव की अदायगी होगी। मखरज नंबर 17 जो हमारा आखिरी मखरज है वो खशूम है। खशूम कहते हैं नाक का बांसा या नाक की जो जड़ है, इस जगह को खशूम कहा जाता है। खशूम से गुन्ना अदा होता है, यानी पूरे कुरान में जहाँ कहीं पे भी नून और मीम मुशद्दद होंगे, जहाँ कहीं पे भी नून और मीम मुशद्दद होंगे वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और गुन्ने की आवाज़ को हमने नाक में लेके जानी है और थोड़ी देर तक हमने नाक में गुन्ने की आवाज़ को ठहरानी है। इसको हमने कम से कम 1 सेकंड तक नाक में रखना है। इसको हम गुन्ना कहेंगे। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना करते हैं और गुन्ने का जो मखरज है वो नाक का बांसा या नाक की जड़ है।